يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وتصلي بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی انٹروڈکشن ڈسکرپشن کے میں سیدھے کنکلوژن پہ آ جاتا ہوں۔ گاگر ساگر میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، آج ساگر کو گاگر میں آتا ہوا دیکھا۔ اسلام based upon 5 pillars: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔ Look my fingers. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چاروں انگلیاں ساتھ میں کھڑی تو ہیں، آمنے سامنے ملتی نہیں۔ اس کے پیٹ کو اس کے پیٹ سے ملا نیور، ساتھ میں ہیں۔ کیا مطلب؟ نماز، روزہ، حج و زکات شریعت میں ساتھ میں تو ہیں، مگر سب الگ الگ فرض ہیں، سب الگ الگ مقصود ہیں، سب الگ الگ ٹارگیٹ ہیں۔ روزہ رکھنے سے حج ادا نہیں ہوگا، حج کرنے سے زکات کرنا نہیں ہوگی، اور زکات دینے سے نماز ختم نہیں ہوگی۔ نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی، روزہ رکھو گے تو روزہ ہوگا، حج کرو گے تو حج ہوگا، زکات دو گے تو زکات ہوگی۔ یہ چاروں عبادات مقصودہ مفروضہ ہے، آپس میں ملتے نہیں ایک دوسرے سے کہ نماز پڑھ لو روزہ ہو جائے، روزہ رکھو تو حج ہو جائے، ایک کرو تو چاروں ہو جائے۔ نہیں، چاروں الگ الگ فرض ہے، لیکن یہ ہے ایمان۔ ساری انگلیاں ملتی ہیں، ملا کے نماز ایمان، روزہ ایمان، حج ایمان، زکات آمنے سامنے ملتی، چاروں ملتے ہیں، کیونکہ توحید ہے ایمان، اور نماز، روزہ ہے فرض۔ تو اگر انہیں ملا کے رکھنا ہے تو ایمان ضروری۔ اسی لیے میرے نبی نے نماز کے بارے میں کہا کہ الصلاۃ عماد الدین، صلاۃ نماز یہ پلر آف ریلیجن، پلر کا، اور پلر وہی ہے جسے زمین پر گاڑا جائے۔ تو اگر نماز پلر ہے تو زمین کون ہے؟ جواب وہی ہے، ایمان ہے زمین، نماز ہے پلر۔ ایمان کی زمین پر نماز کا کھمبا گاڑ دو، نماز قائم ہو جائے۔ اور جس کے پاس ایمان کی زمین نہ ہو وہ نماز کا کھمبا لیے ہوئے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر دورہ کرے۔ زمین ملے تو گاڑوں، زمین ملے تو گاڑوں، زمین ملے تو گاڑوں۔ یہ خبر علامہ ابو بکر چشتی کے پاس آئی کہ زمین ڈھونڈ رہا ہے، تو انہوں نے دھیرے سے کہا توبہ کر لے، زمین مل جائے گی۔ نماز پر تھوڑا سا کنسنٹریشن چاہیے۔ یہ ملی کہاں؟ اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، روزہ تو نبی نے یہی بتایا فرض ہے، حج یہی بتا دیا فرض ہے، زکات یہی بتا دیا، لیکن نماز معراج کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، مولا سے ملاقات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، اللہ کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے، دونوں میں بات ہے۔ اللہ جانے کیسی کیسی بات، اللہ ہی جانے کیسا بشر، اور اسی میں تو پیسہ اس کو یہی رہے۔ اس سے پہلے حضور کہاں سے؟ اللہ مکہ جانے سے پہلے ام ہانی کے مکان میں۔ پھر کیا ہوا؟
جبریل امین برات لے کے آئے. پھر کیا ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. پھر کیا ہوا؟ مسجد اقصی میں سارے انبیاء جمع ہوئے. پھر کیا ہوا؟ نبی کریم نے سب کی امامت کی. اب اپنے بارے میں ہم نے نماز کب پڑھی؟ جب ہمیں نماز ملی. آپ نے روزہ کب رکھا؟ جب امت کو روزہ ملا. آپ نے قرآن کب پڑھا؟ جب امت کو قرآن ملا. آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ جب ان بندوں کو اسلام ملا. تو ہم روزہ رکھتے ہیں پانے کے بعد، حج کرتے ہیں مناسک حج پانے کے بعد. ہم نماز پڑھتے پہلے نماز لیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. کہ ساری دنیا کے مسلمان نماز پانے کے بعد پڑھتے ہیں، اور ایک میرا نبی ہے جو نماز پانے سے پہلے پڑھا ہے. سبحان اللہ. مسجد اقصی میں پڑھا ہے. ابھی نماز ملی نہیں ہے، ملنے والی ہے. تو ہم تو وہ پڑھتے ہیں جو لامکان میں ملی. نبی نے کون سی پڑھائی؟ اب تو مت سمجھو بڑا بھائی. ابھی تو تھوڑا سا اور انبیاء کرام نے جماعت میں شرکت کی. اپنی اپنی قبروں سے نبی نکل پڑے اور مسجد اقصی میں جمع ہو گئے. رسول پاک امامت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سارے انبیاء ان کے پیچھے نماز کے لیے. تو اگر یہ نظریہ صحیح ہوتا کہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو یہ جماعت میں آئے کیسے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جماعت میں آئے کیسے؟ تو جب نبیوں کو موت مار نہ سکی تو سید الانبیاء کو اور مار پائے گا. بے شک. آپ سمجھتے چلیے. اب میرا نبی لامکان کہاں تک پہنچے؟ لامکان. اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے. لامکان. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، بھائی آپ لامکان کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے علماء کرام ہر جگہ کا نام بتاتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے پھر ہوا میں گئے، ہوا سے فضا میں گئے، فضا سے سما میں گئے، پھر کائنات بن دوسرا آسمان تیسرا، ساتوں آسمان کا نام بتاتے. سدرۃ المنتہا پہ گئے اور جس سے سدرۃ المنتہا کے بعد لامکان. لامکان کا مطلب سمجھتے ہو؟ نو پلیس. وہ کون سا پلیس ہے جو نو پلیس ہے؟ وہ کون سا مکان ہے جو لامکان نہیں مکان؟ I am walking on the road and my colleague asked, "Sir, where are you going?" I replied, "I am going to no place." Is it satisfactory answer for him? How do you say no place? Why are you not telling me name of the place? ان کا ہاشمی سمجھو. رسول نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. خدا کو تو اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ لیمٹ سے پاک ہے. کیونکہ اگر ہم سے لا مکان نہیں کہیں گے تو خدا کو دیکھا ہے، اور خدا کو مکان میں کہیں گے تو مکان ہے لمیٹڈ، اور جو مکان کے اندر ہوگا وہ بھی ہو جائے گا لمیٹڈ. مکان ہے محدود، خدا ہے لا محدود. انلمیٹڈ کان انٹر انٹو لمیٹڈ. تو اللہ ہے انلمیٹڈ، مکان ہے لمیٹڈ. تو مکان کیسے بولوں انلمیٹڈ کے لیے؟ تو وہ لا محدود ہے تو اس کے لیے لا مکان. اللہ کی شان کو دیکھ کے لا مکان کہا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھ کے لا مکان کہا ہے. کیا مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ خدا کی شان کو دیکھ کر لا مکان کہنے والوں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لا مکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں، اسی لا مکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں. اب جتنی دیر تک مفتی صاحب آئی ڈونٹ نو کتنی دیر تک، مگر جتنی دیر تک میرا نبی لامکہ میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ خود نبی کیا تھے؟ اب میں آپ کو اپنے دارالعلوم میں لاؤں گا، اہل سنت کے مرکز میں لاؤں گا، اور ہمارا مفتی جواب دے گا اللہ کی طرف سے کہ ہاشمی سن.
اللہ کی طرف سے جواب سن، اے محبوب میں نے تمہیں مکان میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آمینہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حلیمہ کا دودھ پلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، گھٹنے کے بل چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ابو طالب کی انگلی پکوائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپن دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، جوانی دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پڑوسیوں کی خدمت کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بیماروں کی عیادت کرائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، میں نے تمہیں خدیجہ سے شادی کرائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تجارت کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بکریاں لے کر کے باہر جانے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پسینہ بہنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، دندان مبارک کو شہید ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ابو بکر کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی و عثمان کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عربی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، انسان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بشر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ میرے حبیب میں نے تم کو مکان میں اس لیے رکھا کہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور لا مکان نے اس لیے بلایا کہ اپنی طرح نہ سمجھیں۔ اور وہی ہوائی کم اللہ پوائنٹ وہی نماز ملی، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 50 ملی، آپ جانتے ہو 50 ملی موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر یاد دلا کے آگے بولوں گا، موسیٰ علیہ السلام ملے، کم کرنے کی گزارش کی، یا رسول اللہ فرض تو ہے 50، آپ چاہو تو کم ہو جائے، یہ نبی کا عقیدہ ہے، کریم اللہ کا عقیدہ ہے، کسی غلام اللہ کا نہیں، یہ اللہ کے کریم کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کو رب نے وہ اعزاز بخشا ہے کہ نفل تو نفل فرض بھی کم کروا دیں، کبھی تو واپس کر رہے ہیں یا رسول اللہ 50 زیادہ ہے کم کروائیے، یہ تو رسول کا عقیدہ میرے رسول کے بارے میں، یہ تو کلیم کا عقیدہ حبیب کے بارے میں، کلیم اللہ سمجھ جائے اور آج کا ملا نہ سمجھے۔ اب آئیے رسول نے بھی ٹائپ کر دی، یو آر رائٹ، میں کم کروا سکتا ہوں، کبھی تو نہ اٹھے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ پورا ہندوستان میرے نام لکھ دو، میں بولوں کہ میرے پاور میں نہیں، اپنے حق کے لیے تو خود ہی لڑتا ہوں، تمہیں کہاں سے دوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ یہ پاور میں رسول کے نہیں تو لوٹے گی، یعنی میرے نبی بھی سمجھ رہے ہیں کہ گھٹواؤں گا تو گھٹے گا، 50 سے 5 ہو گئے، لیکن عجیب اسٹائل سے ہوئی، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، مسلم کا 10 بھی جاتا ہے، پھر چلے 10 سے 5، 10 سے 5، مسلم کا پھر کم کرائیے، یہ 5 بھی جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام پڑھ لیں گے، لیکن قیامت تک کے لیے نماز چاہ رہی ہے، سب نہیں پڑھائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ سب نہیں پڑھائیں گے؟ 1400 برس پہلے۔ آج دیکھ لو سب نماز پڑھتے ہیں کیا؟ آج ہم نے چھوڑا ہے، موسیٰ کو پہلے ہی سے معلوم، تو جب کلیم اللہ کے علم غیب سے انکار کرنے کی جگہ نہ رہی تو حبیب اللہ کے علم غیب سے کیسے انکار کرو گے؟ سب نہیں پڑھیں گے اور کم کرائیے، میرے نبی کا جملہ سنو، تھوڑا اے موسیٰ، اللہ نے اپنے کرم سے 50 کو 5 کر دیا، توجہ چاہوں گا زبان پہ، 50 کو 5 کر دیا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں، میری غیرت، اللہ کی مرضی نہیں اپنی مرضی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کراؤں، کیا مطلب؟ اور میں کرام کو نظر کرتا ہوں، تعلیم صاحب یہ میں نے تحفہ دے دیا آپ کو کہ وہیں پہ نماز کی فرضیت ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی۔ اور ایک بات اور سنتے چلو، یہ نماز میرے نبی کی طبیعت نہیں، خدا کی عطا تھی، لیکن میرا
فردیت گھٹوا سکتا ہے. فردیت بڑے سے بڑا مولوی 5 وقت کی نماز کو 4 نہیں کروا سکتا. بڑے سے بڑا مفتی چاہے آنکھ والا ہو یا اندھا ہو, ایک آنکھ سے معذور ہو یا دونوں دکانیں بند ہو, 5 کو 3 نہیں کر سکتا. میرے نبی نے 50 کو 5 کر دیا. تو جو پیغمبر خدا کی دی ہوئی فردیت کو گھٹوا سکتا ہے, وہ جب چاہے اپنی امت کی ماہیت کو مٹوا سکتا ہے. یہ ہمارا بھروسہ, یہ ہمارا بلیف, یہ ہمارا ٹرسٹ. اور ایک طرف کرنے والوں نے طرف کر دیا کہ رسول پاک کو اگر علم غیب ہوتا تو 50 کو 5 کرا کے چلے آتے. 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10. رسول کو پتا نہیں تھا موسیٰ کتنی بار کہیں گے, مجھے کتنی بار جانا ہوگا اور کتنا کم کرانا ہوگا. اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں. رسول بولا اگر تیرا باپ اس سے بڑا بدتمیز, اس سے بھی بڑا بے احتیاط آدمی, اگر اس سے بھی بڑا کوئی ماڈل آ جائے تو یہ کہے گا اس واقعے سے ثابت ہوتا اللہ کو علم غیب نہیں. کیوں؟ اللہ کو علم غیب ہوتا تو اسے پتا تھا کہ 5 ہی دینا ہے, تو آئے ہیں کم کروانا ہے, 50 کو 5 کر دو. اسے بھی نہیں پتا تھا کتنی بار رسول لائیں گے, کتنی بار مجھے گھٹانا ہوگا. سکتی تو 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 30. اللہ کو علم غیب ہوتا تو 50 کو 5 کر کے چھٹی لے لیتا ہے. علم غیب دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. کیا بولا وہ؟ دھیرے دھیرے گھٹانا اللہ کی حکمت ہے. کہ سنی بولا دھیرے دھیرے گھٹوانا میرے نبی کی مصلحت. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ صاحب میں اللہ کی حکمت بھی بتاؤں گا دھیرے دھیرے گھٹایا ہوں, اور میں امتی ہوں مصلحت بھی بتاؤں گا دھیرے دھیرے گھٹوایا ہوں. اللہ کی حکمت سمجھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ سمجھنا ہوگا. What was the intention of Musa alayhi salam? What he was thinking in his heart? Why he was requesting? نماز کم کرو تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا نماز کم کرائیں گے تو کس سے کرائیں گے؟ اللہ سے. اور جب کم کرائیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کو. اور جب مجھے بتانے آئیں گے تو میں ان کی آنکھوں میں کس کو دیکھوں گا؟ اور اللہ انٹینشن آف دی ہارٹ آف موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے کہ موسیٰ میرے جلوے کو میرے حبیب کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر میں 50 کو 5 کر دوں گا تو میرا قریب ایک ہی بات دیکھ پائے گا. اس لیے 50 کو 45 موسیٰ دیکھو, 45 سے 40 موسیٰ پھر دیکھو, 40 سے 35 موسیٰ پھر دیکھو, 35 سے 30 موسیٰ پھر دیکھو, 30 سے 25 موسیٰ پھر دیکھو, 25 سے پھر دھیرے دھیرے گھٹایا تاکہ میرا کلیم میرے جلوے کو میرے حبیب کی آنکھوں میں 9 بار دیکھے. سبحان اللہ, 9 بار دیکھے. اور اے نبی آپ نے کیوں دھیرے دھیرے گھٹوایا؟ جواب ملا دیکھ کہیں یہ براق آیا تھا جبریل آئے تھے, براق آیا تھا جبریل آئے تھے, تو یہ مت سمجھنا براق نہ ہوتا تو نہ جا پاتا, جبریل نہ ہوتے تو نہ جا پاتا, گائیڈ نہ ہوتا تو رستہ نہ کٹتا. ایسا مت سمجھ. وہ جو خدا نے سبحان الذی اسریٰ, یہ جو مجھے خدا لے گیا, اور جبریل براق رفرف, یہ تو میری شان دکھا رہا تھا, یہ میری ضرورت نہیں تھے. میرے غلاموں کھلی آنکھ سے دیکھو کہ ایک بار مجھے خدا لے گیا, 9 بار خود جا رہا ہوں. سبحان اللہ, خود جا رہا ہوں. نہ جبریل ہے نہ براق ہے, خود جا رہا ہوں. 9 بار خود جا رہا ہوں. یعنی خدا میں لے جانے کی اگر قدرت ہے تو تیرے نبی میں جانے کی صلاحیت. ایک بات مختصر کروں, پوری معراج کو ایک لفظ میں کیسے کہا جائے؟ اللہ نے بلایا قربت کے لیے, نشانیاں دکھایا قربت کے لیے, قریب کیا قربت کے لیے, سارا راز کھول دیا قربت کے لیے, قرب خاص میں بلایا قربت کے لیے. قربت ایک ایسا لفظ ہے جس میں سارا سمٹ آتا. تب موٹی بات معراج قربت,
رکوع پہ نہ کرو. ایک بار گیا نبی قربت کے لیے اور 9 بار جا رہا ہے امت کے لیے. سبحان اللہ. امت کے لیے کتنی قیمتی ہے امت. اور وہ تحفہ لے کر کے رسول پاک ہے دیا ہمیں دیا, سب کو دیا, طریقہ بتایا. اور جیسے نماز ملی ایسا کرنے لگے نماز میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے, پیر و مرشد کا بھی خیال نہیں آنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال نہیں آنا چاہیے. اچھا غیر اللہ کا بالکل خیال. ہاں تو میں نے کہا بھائی دس از دا پریکٹیکل پیریڈ, تو 2 رکعت پڑھ کے دکھا دے اور اس میں غیر اللہ کا خیال رہا ہے. تو ان کا بھی یہ تو اثر کا ٹائم ہے. میں نے کہا 4 سنت ہی پڑھ کے دکھا دے. نیت کی میں نے 4 رکعت کما سنت رسول اللہ کی. اسٹاپ. تو نے کہا سنت رسول اللہ کی خیال نہیں آئے گا کیا؟ اور چالاک تھا, بولا نیت نماز کے باہر ہے, خیال اندر نہ ہے, نیت باہر ہے. میں کہا چل بھائی نیت تو باہر ہو گئی, اب عمل کا کیا حال ہو گیا؟ چل پڑھ کلام پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے رک, شیطان غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ جیسے بھی تو نے اپنا اللہ بنا لیا. نہیں غیر اللہ مگر اس کا خیر تعظیم سے نہیں ہے. چلو آگے بڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ, اسم اللہ. اللہ اللہ ہے تو اسم کون ہے؟ اسم کا خیال نہیں آئے گا. مدد اسم سے مانگ رہے ہو یا اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ نام سے. اللہ جو اللہ اور ہے, عبداللہ اور ہے, اللہ اور ہے, نور اللہ اور ہے, اللہ اور ہے, نبی اللہ اور ہے, اللہ اور ہے, رسول اللہ اور ہے. تو اللہ اور اسم اللہ اور نہیں ہے. ارے ہم لوگ اتنا ڈیپ میں نہیں جاتے. اچھا تو فاتحہ پڑھو. ہاں فاتحہ تو پڑھنا پڑے گا, چاہے کہ نہیں ہم بھی ڈرتے ہیں مگر ہمیں تو پڑھنا ہی پڑے گا. سورہ فاتحہ کے اندر اسٹاپ کرنا. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا, اسٹریٹ پاتھ پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ وہ ہے جس پر تیرا انعام ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبی پہ ہے, صدیق پہ ہے, شہید پہ ہے, ولی پہ ہے. تو جب صراط مستقیم کہے گا تو انعام کا خیال آئے گا. اور جب انعام کا خیال آئے گا کہ انعام پانے والے نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, بولے ہماری جماعت میں اتنی تفصیل سے نماز نہیں پڑھتی. اچھا تو سورہ ملا اللہ سے پہلے کل ہے. یہ رب نے اپنے محبوب سے کہا کل, اے محبوب یوں سے. تو جب تو کل پڑھے گا تو کیا نبی یاد نہیں آئیں گے؟ تو کہا ہم کل پہ غور نہیں کریں گے. میں نے کہا یہ کل ہے, یہ گیا تو کل گیا. اچھا پھر کیا کرے گا؟ ایسا کرسی پڑھنے کا, ایسی ڈھونڈ کر کے. اچھا بھائی پہلی رکعت کا کام چلا دیا, دوسری میں پھر اتحیات میں کیا کرے گا؟ بچہ بچاتا رہا تھا, تحیات میں بھگ گیا. تحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم. اللہ نے اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے میرے محبوب کا سلام نہیں بھیجیں گے. تو پھر ایسا کرو ان کو گھر پہ اٹھا کے باہر. اللہ نے اپنے گھر میں بلوائے, کر وضو, پڑھ نماز, بیٹھ جا, 2 رکعت کے بعد بیٹھ, میرے حبیب پہ سلام بھیجو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. سلام دے اور پکار السلام علیکہ. علیہ نہیں, اپان ہم نہیں, اپان یو. علیکہ ایھا النبی, اے نبی. تو سلام علیکہ ایھا النبی بالکل اسی طرح سلام علیکہ یا نبی.
زندگی میں سلام بھیج دیا اور زندگی میں بحث کر رہے ہیں. تو سلام ان کو بھی بھیجنا پڑتا ہے, ہمیں بھی بھیجنا پڑتا ہے. بات یہ ہے ہم مسرور ہو کے سلام پڑھتے ہیں, وہ مجبور ہو کے سلام پڑھتے ہیں. اب میرا بھی شوق ہوا کہ چلو بھائی, اب میں آپ کی مزاح کے لیے بتاؤں کہ میں نماز کے لیے گیا, دیکھا کہ میرے بڑے بھائی حضرت مدنی میاں صاحب کی ملا مدرسہ العلی مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے, میں نے پیچھے سے جا کے نیت کی ہے یہ 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ ہو. یہ میری نیت صحیح ہے. تو فوراً میرے ساتھی نے ٹھنکی مارا, ہاشمی بھی ہے, یہ کس بد نیت کی نیت, کس ملک سے امپورٹ کر کے آپ لائے. تو میں نے کہا کہ مدنی میاں کس کے بیٹے ہیں؟ مودی اعظم کے. میں کس کا بیٹا ہوں؟ آپ بھی مودی اعظم کے بیٹے ہیں. بڑا کون ہے؟ مدنی میاں. تو سگا بڑا بھائی کون ہے؟ بڑے بھائی آپ کے حضرت مدنی میاں ہے. یہ سچ ہے؟ ہاں سچ ہے. تو نماز میں سچ بولنے کیوں نہیں دیتے؟ بولے یہ سچ تیرے گھر میں چلے گا, نماز میں نہیں. نماز کا ڈیسیجن یہ ہے کہ اگر مرید نماز پڑھا رہا اور پیر اور مرشد پیچھے کھڑا ہے تو پیر کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے اسی مقام. سبحان اللہ. اگر بھتیجا نماز پڑھا رہا اور چچا پیچھے کھڑا ہے تو چچا کو کہنا پڑے گا پیچھے اسی مقام. بیٹا امام ہے, باپ پیچھے ہے تو باپ کو کہنا پڑے گا پیچھے اسی مقام. مجھ جیسا گنہگار اگر بے خیالی میں امامت مل جائے جو شیخ الاسلام, شیخ التفسیر, شیخ القرآن یہ کہیں اتفاق کے پیچھے کھڑے ہو تو انہیں بھی کہنا پڑے گا پیچھے اس امام کے. یہ نماز کا فیصلہ, نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں, اس فیصلے سے بڑا کوئی فیصلہ. سپریم عبادت نماز ہے تو ڈیسیجن بھی سپریم ہے کہ تم اپنے امام کو بڑا بھائی, اپنے امام کو بڑا بھائی نہیں کر سکتے. نماز کے باہر نیت باہر ہے, نیت کے باہر ہے تو تم باہر بھی نہیں کر سکتے امام کو. خیال رکھنا, مسجدوں کے امام کو چھوٹا مت سمجھو, یہ نہ اندر تیرے بھائی ہیں نہ باہر, ان کی ایک شان ہے, ان کا ایک احترام ہے. تو نماز کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اپنے امام کو بڑا بھائی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. تو کیا متولی کا رکھا ہوا امام, ادارے کا رکھا ہوا امام, تنظیم کا رکھا ہوا امام, محلے کے 4 ذمہ داروں کا رکھا ہوا امام, جب ہم اسے بڑا بھائی نہیں کر سکتے تو پھر اسے بھی بڑا بھائی نہیں کر سکتے. جو سارے اماموں کا امام ہے, جو نبیوں کا امام ہے, جو رسولوں کا امام. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. اب میں سمیٹ کر چاہتا ہوں, اپنی جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ لوگ بتائیے جو تکلیف سے کھڑے ہیں اور زیادہ ثواب کما رہے ہیں, امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ بس زور سے بولو. نہیں ایڈجسٹ کرتے ہو تو آپ بولنی تو نہیں ہے. امام کو بڑا بھائی کہنے کی گنجائش ہے, اور یہ میری پرانی یاد ہے کہ جتنی گنجائش ہوتی ہے میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد کسی کو بولنے کی گنجائش نہ ہو. مثال نہیں سمجھو, میں ٹیکسی سے اترا, علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب سے ملنا تھا اور اتفاق سے وقت ہو گیا نماز. میں نہیں جانتا تھا یہ وقت نماز کا ہے کیونکہ 5.5 گھنٹے کا فرق سے بھول جاتا ہوں. اور میں گیا امام و خطیب کے پیچھے نماز پڑھی اور پڑھ کر کے باہر نکلا. جیب میں نے ایسے ہاتھ کیا, اور یہ ہمارے یہاں بھوپال کا اور ابد کا وہ اسلامی اور نوابی کلچر تھا,
اور اس میں سے میں نے کچھ ضرورت کی چیزیں نکالی. نماز میں پڑھ چکا ہوں, مسجد کے باہر کھڑا ہوں گیٹ اور ضرورت کی چیز نکال کے کھڑا ہوں. آپ تو مثال سمجھ رہے ہیں نا, میرا کام ہو گیا. اچانک شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کی کار آئی, ان کی کار آئی اور مجھے دیکھا, میں نے ان کی دستگوشی کی اور ہاشمی یہاں تو جلسہ تھا. میں نے کہا حضرت جلسہ تو مغرب بعد ہے, ابھی تو اثر کا ٹائم ہے. ہاں انہوں نے اثر نہیں پڑی ہے یہاں جماعت, میں نے کہا جماعت تو ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جماعت ہو گئی ہے تو ہمارے ساتھ کچھ مریدین ہیں, ہم جماعت میں شامل کر لیتے. حضرت مسجد میں چلے گئے, میں باہر کھڑا ہوا چونا چاٹ رہا باہر, مجھے نماز ہو چکی. اتنے میں علامہ صاحبزادہ ابو بکر چشتی تشریف لائے. ہاشمی میاں میں نے سنا ہے مدنی میاں آ گئے ہیں آپ کے بڑے بھائی. میں کہا علامہ صاحب مسجد میں جا کے دیکھ لیجیے بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں. میں کیا بولا, بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں. میری پوزیشن کیا, میں مسجد کے باہر ہوں, گٹکا کھا رہا ہوں, چونا چاٹ رہا ہوں. علامہ نے پوچھا بڑے بھائی کہاں ہے, میں نے کہا بڑے بھائی مسجد میں امامت کر رہے ہیں. تو امامت کرنے والے کو میں نے بڑا بھائی کہا, اور یہ کہنے کی گنجائش نکلی کہ وہی امام کو بڑا بھائی کہہ سکتا ہے جو امام کی امامت سے باہر ہو, ابتدا کے باہر ہو, پیروی کے باہر ہو. تو میرے نبی کو بڑا بھائی کو کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو, نبی کی پیروی کے باہر ہو, نبی کی ابتدا کے باہر ہو. اور جب بڑا بھائی کہہ کر وہ باہر ہو گیا تو ہم کون ہیں اندر کرنے والے.